बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ہندو پنڈت سری روی شنکر کے درمیان یہ ڈیبیٹ ہوئی جس کو ہم آپ کے لیے اردو زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ دوستو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ڈیبیٹ کا ہم خلاصہ اور ان کے مختلف حصے پیش کریں گے جو کہ آپ تک اس ویک پہنچ جائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیے اور سمجھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور سری روی شنکر کیا کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا اختلافات ہیں، اس ڈیبیٹ کا مقصد اور اس ڈیبیٹ کا علمات خدا کا تصور کیا ہے، یعنی کہ خدا کون ہے، ہندوازم اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے اس ڈیبیٹ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں جو کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے ممبر اور سربراہ ہیں۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا علم بہت وسیع ہے اور انہوں نے مختلف مذاہب کے درمیان ان کا موازنہ کرنے کی تعلیم اعلیٰ درجے تک حاصل کر رکھی ہے اور اس پر ان کا بہت عبور ہے۔ وہ مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری جانب ہندوؤں کے پنڈت سری روی شنکر ہے جو کہ ایک سال میں 35 سے زیادہ ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور انہیں دنیا بھر سے 100 سے زیادہ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں سری روی شنکر جیسے آدمی کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ عام طور پر گمراہی پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ دوستو آئیے آپ کو ڈیبیٹ کے پہلے حصے کا خلاصہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ میں اس حال میں موجود تمام حاضرین، میرے قابل احترام سری روی شنکر اور تمام حاضرین اور دیکھنے والوں کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ آج کی اس شام جہاں ہم بین المذاہب مطالعہ کے لیے موجود ہیں، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ دوستو ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے الفاظ کا اردو ترجمہ بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کے چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر 64 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے اہل کتاب کہہ دو کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، ہم اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور اگر وہ صحیح راستے پر لوٹ آئیں تو گواہی دو وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے کو دیکھا جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، یعنی صرف مسلمان نہیں، وہ تمام مذاہب جو کسی بھی کتاب کو مانتے ہیں اور کسی بھی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، انہیں مخاطب کیا گیا ہے۔ اور دنیا میں تقریباً سبھی لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی مذہب پر عمل کرتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کرتا بلکہ دنیا کے سبھی مذاہب پر عمل کرنے والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ کسی بھی مذہب میں خدا کے تصور کو سمجھنے کے لیے ایسا کرنا بہت غلط ہوگا۔ آپ اس مذہب کے فالوورز کو دیکھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسلمانوں میں یا اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے یہ جاننے کے لیے مسلمانوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں یہ بات دراصل معلوم نہیں ہے کہ خدا کا تصور کیا ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کی بطور مسلمان کم علمی اور نادانی ہے، اور ایسا ہی کسی ہندو یا عیسائی یا یہودی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اسی طرح سے کسی بھی معاشرے کے کلچر یا پھر روایات کو دیکھ کر ان کے نزدیک خدا کا تصور کیا ہے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذہب سے ہٹ کر کام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو ٹھیک سے نہ سمجھتے ہوں۔ لہذا کسی بھی مذہب میں خدا کا تصور حقیقی معنوں میں جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مذہب کی مقدس کتابوں کا حوالہ دیا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم ہندوازم اور اسلام میں خدا کے تصور پر بات کریں، آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ ہندوازم کا کیا مطلب ہے اور لفظ اسلام کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کسی بھی معاملے پر سمجھانے کے لیے کتابی مطالعہ، گہرائی، انسانی سوچ، فلسفہ اور
اور نفسیات کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن پاک کو سمجھنا یا کسی بھی مذہبی کتاب کو سمجھنا ہی آپ کو حقیقی پیغام دے سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ایکشنز یا اعمال کو دیکھ کر اس کے مذہب کا اندازہ لگائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ لفظ ہندو دراصل اپنے علاقے کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ لفظ ہندو پہلی بار ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو لوگ دریائے سندھ یعنی کہ انڈس ریور کے پانی کے علاقے میں رہتے تھے۔ دراصل آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا دریائے سندھ بھارت سے ہی پاکستان میں پہنچتا ہے۔ کچھ مورخ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندو عربی لوگوں کی جانب سے استعمال کیا گیا، جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سب سے پہلے فارسی میں استعمال کیا گیا۔ مذاہب سے متعلق کتاب انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھک والیوم 6 ریفرنس نمبر 699 کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ لفظ ہندو کا استعمال ہندوستان میں کہیں پر بھی مسلمانوں کی ہندوستان آمد سے پہلے استعمال نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 اور 75 پر لکھا ہے کہ لفظ ہندو دراصل کسی مذہب کی نمائندگی کے لیے تھا ہی نہیں، یہ ایک علاقے کے لوگوں اور ایک قبیلے کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے بہت سے ہندو پنڈت یہ کہتے ہیں کہ لفظ ہندوازم کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ صحیح لفظ سناتے دھرم ہونا چاہیے یعنی حقیقی مذہب، یا پھر اس کے لیے لفظ ویدک دھرم ہونا چاہیے جو کہ ویداس کے ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ سوامی گیونندا کے مطابق لفظ ہندوازم غلط ہے، صحیح لفظ ایویٹینڈس ہونا چاہیے جس کا معنی ہے وہ شخص ویداس کی پیروی کرتا ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ لفظ اسلام کیسے سامنے آیا اور اس کے کیا معنی ہے۔ اسلام دراصل عربی زبان کے لفظ سلم سے سامنے آیا ہے جس کا مطلب امن کے ہے، جسے انگریزی زبان میں پیس کہا جاتا ہے۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جانب سے جس ٹیلی ویژن چینل کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کا نام بھی پیس ٹی وی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ یہ عربی زبان کے لفظ سلم سے بھی ماخوذ ہے، یعنی کہ اس سے نکالا گیا ہے، جس کا معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کر دینا۔ مختصر یہ کہ اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا، اور امن حاصل کرنے کے لیے اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اللہ کے احکامات کو فالو کرنا، ان پر عمل کرنا، اور یہی لفظ قرآن اور صحیح احادیث میں استعمال اسی طرح سے ہوا ہے جیسے آج کے دور میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی آج تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ بہت سی لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو کہ بہت بعد میں سامنے آیا اور 1400 سال پہلے سامنے آیا، اور بہت سے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی یا اسلام ان کے آنے سے شروع ہوا، جبکہ دراصل اسلام کا وجود اور اسلام کی حقیقت اس دن سے واضح ہے جس دن اس زمین اور کائنات پر پہلے انسان نے قدم رکھا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو نہیں بنایا لیکن وہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آئیے اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان دونوں مذاہب یعنی اسلام اور ہندوازم میں جو مذہبی کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں اور رہنمائی کا ذریعہ کون سی کتابیں ہیں۔ دوستو یہاں آپ سے یہ التماس ہے کہ بات کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں پر ہندو مذہب کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جو اسے سمجھ نہیں پائیں گے، لہذا توجہ سے سنیے۔ ہندوازم میں مذہبی کتابیں دراصل دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، نمبر 1 شودیز اور نمبر 2 دسمتیز۔ شودی کا سنسکریت زبان میں مطلب ہے وہ جو کہیں سے سمجھ آیا ہو، وہ جو صورتحال کو دیکھ کر تاثر سے لیا گیا ہو یا سمجھ لیا گیا ہو، وہ جس کا انکشاف کیا گیا ہو، اور شودیز کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے بھگوان کے الفاظ ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ ہیں وہ بھگوان کا پیغام اور اس کتاب کے ہندو مذہب میں بہت زیادہ اہم اور قابل بھروسہ مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ کچھ ہندو رہنما بالخصوص آریہ سماج کے بانی یہ سمجھتے ہیں کہ ویداس 1310 سال پرانی ہے، جبکہ کچھ ہندو پنڈت یہ کہتے ہیں کہ یہ 4000 سال پرانی ہے۔ ویداس سب سے پہلے کس پر اور کب نازل ہوئی یا کس پر یہ کتابیں سامنے آئیں، اس کے بارے میں بھی مختلف رائے سامنے آتی ہیں جو انہیں مزید قابل اعتبار نہیں چھوڑتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اتنے زیادہ فرق ہونے کے باوجود اور اتنی زیادہ ایسی چیزیں سامنے آنے کے باوجود جن سے ان پر اعتماد کرنا مشکل ہو جائے، یہی ویداس وہ اہم کتابیں ہیں جن پر ہندو مذہب کے لوگ سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھتے ہیں، جبکہ انسانی سوچ سے دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ کم
علم قابل اعتبار ہے، مگر ہندوازم میں سب سے زیادہ یقین انہی کتابوں پر کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے بتانے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں قابل اعتبار کتاب کون سی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھایا اور بتایا یہ ہے قابل اعتبار کتاب، جس کا نام ہے ہولی قرآن یا گلوریس قرآن، یعنی کہ قرآن پاک۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ دوستو، اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ ثابت کرنا تھا کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے، جیسے ہندوؤں کی مذہبی کتابیں ان میں کچھ مختلف جھوٹ اور فرق پائے گئے ہیں، قرآن پاک میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، اور قرآن پاک جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آج اسی حالت میں موجود ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ قرآن پاک ہی سچی کتاب ہے اور اللہ کا بھیجا گیا خالص پیغام ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور تمام مذہب سے افضل مذہب دین اسلام ہے جس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کیسے ثابت کیا، اس کے لیے آپ کو نیکسٹ ویڈیو اسی ویک میں دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔